السلام علیکم معزز سامعین اکرام، اگر کسی کی فجر کی نماز رہ جائے، اس وقت آنکھ نہیں کھلی اور فجر کی نماز رہ گئی، تو اب اسے کس وقت ادا کریں اور کیسے ادا کریں؟ اس کی نیت کیسے کریں گے؟ اور کیا ظہر کی نماز سے پہلے فجر کی نماز قضا کرنی ہے یا ظہر کی نماز کے بعد فجر کی نماز قضا کر سکتے ہیں؟ اور کس کس وقت قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ مکمل تفصیل آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پوری دیکھیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فجر کی نماز اگر کسی کی رہ جائے تو اسے کس طرح پڑھنا ہے اور کس وقت قضا کرنا ہے، اور کیا صرف فرض پڑھنے ہیں یا سنتیں بھی پڑھنی ہیں، تو یہ مکمل تفصیل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ نماز کو بغیر کسی شرعی عذر کے قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز جس نے بھی جان بوجھ کر قضا کی، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت جو انتہائی سبق آموز ہے اور انتہائی اہم ہے، سب کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا کہ ایک شخص کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا تھا، اور جب اس کا سر پوری طرح کچل دیا جاتا تھا تو پھر اس کا سر درست ہو جاتا، ٹھیک ہو جاتا، پھر فرشتہ اس کے سر کو دوبارہ کچل دیتا۔ اس کے سر کے ساتھ یہی عمل بار بار کیا جا رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرض نمازوں کے وقت سونے کا عادی تھا، یعنی اس نے عادت بنا لی تھی کہ جان بوجھ کر یہ فرض کی نمازوں کے وقت سوئے رہتا تھا اور قضا کر دیتا تھا۔ تو جان لیں کہ جان بوجھ کر ایک نماز ادا کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس بندے کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے اور پھر اس کو یہ سزا دی جاتی ہے۔ اس لیے اس حوالے سے بہت ساری درجنوں احادیث موجود ہیں۔ اس میں قضا نماز کرنے والے کی جو سزا ہے، اس کے لیے وعیدیں ہیں، وہ بیان کی گئی ہیں۔ بہرحال جان بوجھ کر قضا نماز کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اگر اب کسی کی نماز قضا ہو گئی، اس نے جان بوجھ کر نہیں کی، اس سے جانے انجانے میں ہوگی، سویا تھا تو آنکھ نہیں کھلی، اب جب آنکھ کھلی تو نماز قضا ہو چکی تھی، تو اب اس کو کس طرح ادا کرے، اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ فجر کی جو نماز ہے، اور یاد رکھیں کہ جو فجر کی نماز ہے یہ دن کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ دن کا آغاز ہی اللہ کی نافرمانی سے کرے تو پھر خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اس کا سارا دن کس طرح گزرے گا۔ سارے دن کی جو برکتیں ہوتی ہیں وہ صبح کے فجر کے وقت کی نماز میں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ان کے چہروں پر الگ سی طمانینت، نور اور سکون ہوتا ہے۔ سارا دن وہ اشاش بشاش رہتے ہیں۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں۔ اس لیے آپ اپنے دن کا آغاز ضرور بر ضرور فجر کی نماز سے کریں۔ اس کے بعد تلاوت قرآن اور دیگر وظائف کریں اور اپنے کام کاج پر نکلا کریں۔ تو جان بوجھ کر کبھی بھی نماز فجر قضا نہ کریں۔ اگر قضا ہو گئی، کبھی غلطی سے یہ آنکھ نہیں کھلی، تو اب کیا کریں؟ اس حوالے سے یاد رکھیں، قضا نماز پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ نے اسی ہی دن قضا نماز ادا کرنی ہے، یعنی آج آپ کی فجر کی نماز رہ گئی، تو اگر آپ آج ہی کی فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ زوال کے وقت سے پہلے پڑھ لیں تو آپ نے 2 سنت پہلے پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ 2 فرض پڑھیں گے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر زوال کے وقت شروع ہونے کے بعد پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے صرف 2 فرض پڑھنے ہیں، یعنی سنتیں آپ نے تب نہیں پڑھنی۔ اگر آپ زوال کے وقت سے پہلے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے 2 سنت اور 2 فرض پڑھنی ہے، اور اگر آپ زوال کے وقت کے بعد پڑھ رہے ہیں تو آپ نے صرف 2 فرض ہی پڑھنے ہیں۔ اب 3 وقت ایسے ہیں جس میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے جو قضا ہو گئی ہے، تو اسے ظہر کی نماز سے پہلے پڑھیں گے یا بعد میں پڑھ سکتے ہیں، یا کسی اور نماز کے ساتھ فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور اس کی نیت کیسے کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن یہ جو 3 وقت ہیں جس میں آپ قضا نماز نہیں پڑھ سکتے وہ سن لیں۔ پہلا وقت ہے طلوع آفتاب کا، یعنی صبح جب سورج نکلتا ہے
تو سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ ہوتے ہیں۔ ان 20 منٹوں میں آپ کوئی بھی قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، اور یہ طلوع آفتاب کا وقت ہے، اس میں قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس طرح دوسرا وقت نصف النہار ہے، جسے ہم زوال کا وقت کہتے ہیں۔ جب سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے تو اس وقت زوال کا وقت ہوتا ہے، اور کچھ لوگ اس غلط فہمی میں بھی شکار ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رات کو بھی زوال کا وقت ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ رات کو زوال کا وقت نہیں ہوتا۔ شریعت مطہرہ میں ایسا کوئی رات کا زوال کا وقت نہیں ہے۔ زوال کا وقت صرف دن کے وقت ہوتا ہے۔ جب سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے تو اس وقت 15-20 منٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کوئی قضا نماز یا اور نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تیسرا وقت جب شام کو سورج غروب ہوتا ہے، غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے، تو سورج غروب ہونے سے پہلے 15 سے 20 منٹ ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ کوئی قضا نماز ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ 3 وقت ہیں جس میں آپ قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے بعد بات کر لیں کہ اس کی نیت کیسے کرنی ہے، اور کیا ظہر کی نماز سے پہلے قضا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور کیا ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ یاد رکھیں ظہر کی نماز سے پہلے بھی آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، یا ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، دونوں طرح سے ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ظہر کی نماز کے بعد بھی آپ فجر کی نماز قضا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فجر کی قضا نماز آپ عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی فجر کے ساتھ، ظہر کے ساتھ، عصر کے ساتھ، اور مغرب اور عشاء کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ان زوال کے 3 وقتوں کے علاوہ آپ کسی بھی وقت قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری نمازیں بھی ہیں۔ اگر آپ کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی ہے تو اسے آپ فجر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور عشاء کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو اسے آپ عصر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور عشاء کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ بالکل سمجھ چکے ہوں گے۔ اب جو مین چیز ہے، اس کی نیت کیسے کرنی ہے، اور پھر اس نماز میں کیا پڑھنا ہے، کس طرح ادا کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ اگر زبان سے بھی کہہ لیں تو یہ بھی درست ہے۔ دل میں یہ پختہ ارادہ ہونا کہ میں فجر کی قضا نماز ادا کر رہا ہوں، یہی نیت کافی ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ زبان سے کہیں، دل میں ارادہ ہونا اصل نیت ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے کریں گے کہ میں نے آج کی فجر کی نماز قضا کرنے کی نیت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اللہ اکبر کہہ کر آپ نے نماز شروع کر لینی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں، اور پھر باندھ لینے ہیں، اور ثنا پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں کچھ لوگ ثنا سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں۔ پہلے آپ نے ثنا پڑھنی ہے، پھر آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، پھر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ کوئی سورت ملائیں گے، اور سورت ملانے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دونوں سجدے کرنے ہیں، اور دونوں سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد کوئی سورت ملانی ہے۔ آپ کوئی بھی سورت ملا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے اور دونوں سجدے کرنے ہیں۔ دونوں سجدوں کرنے کے بعد آپ نے اتحیات کے لیے بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تشہد اور درود شریف پڑھنا ہے اور دعا مسورہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دائیں اور بائیں سلام پھیر لیں۔ یاد رکھیں اگر آپ زوال کے وقت سے پہلے پڑھ رہے ہیں تو آپ 2 سنتیں پڑھیں گے، اور اگر آپ زوال کے وقت کے بعد پڑھ رہے ہیں تو آپ صرف 2 فرض پڑھیں گے۔ تو یہ تھا فجر کی نماز قضا ادا کرنے کا طریقہ۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، اور پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں سوال ہو تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ درج کیجیے گا۔ انشاءاللہ میں آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ کے تمام سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔